الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایمان والوں کو اپنی تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے کا حق دیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی لائن سے ہوں، چاہے وہ پہننے کی لائن سے ہوں، چاہے وہ زینت اختیار کرنے کی لائن سے ہوں، اور چاہے وہ نکاح شادی کرنے کی لائن سے۔ اسلام نے کبھی بھی بندوں کو ان کی جائز حاجتوں، ناجائز نہیں، جائز حاجتوں کو پورا کرنے سے کبھی نہیں روکا۔ اگر جائز حاجتوں سے بھی پورا کرنے سے روکا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کو اس کا سب سے پہلا حکم ہوتا کہ وہ کپڑوں کی زینت اختیار نہ کریں، وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ شادی بیاہ نہ کریں، وہ گھریلو زندگی نہ گزاریں، پہاڑوں جنگلوں میں نکل جائیں اور صرف اللہ اللہ کریں اور رہبانیت اختیار کریں۔ تمام دوسرے مذہب ان مذہبوں میں اپنے پیشواؤں کو ان کو ہی پیشوا مانا، ان کو ہی اسکالر مانا، ان کو ہی سب سے اعلیٰ مانا، جو لوگ اپنی جائز ضروریات کو چھوڑ کر کنارے ہو گئے، جن کا نام کبھی بال برہمچاری دیا گیا، جن کا نام کبھی پادری دیا گیا، جن کا نام کبھی ننس دیا گیا، جن کا نام یہودیوں میں پوپ دیا گیا۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ دنیا سے بالکل بے بہرا ہیں، ان کو کھانے پینے کی تو حاجت ہے لیکن یہ پہنیں گے ایک ہی طرح کا کپڑا، اور ان کو دوسری جو حاجات ہیں بشری ضروریات، نکاح کی، گھریلو زندگی کی، یہ اگر انجام دیں گے تو یہ ہمارے پوپ نہیں ہوں گے، ہمارے اسکالر نہیں ہوں گے۔ اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے انسانیت کا راستہ دکھایا، اسلام نے بشری ضروریات کا انسانیت کے ساتھ ان راستوں کو ادا کرنے کا گویا حکم دیا۔ ورنہ گزرے زمانے میں عربوں کے یہاں بھی جو نکاح کا طریقہ رہا ہے، دور نبوی سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، تو بیان کیا ہے راویہ نے، صحابیہ ہیں غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کئی طریقے بیان کیے، اور ایسے بدترین طریقے ہیں وہ جو طریقے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مٹا دیے گئے، ختم کر دیے۔ ان میں پہلا طریقہ تو وہی ہے جو صحیح طریقہ ہے ہمارا اور آپ کا، کہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کا مسئلہ ہے، پیغام دیا اور نکاح طے ہو گیا۔ دوسرے تیسرے کچھ طریقے ایسے بیان کیے جو بالکل گندے، بالکل نہایت خراب قسم کے ہوا کرتے تھے، کہ کئی لوگوں کا ایک عورت سے تعلقات ہو جانا، اس کے بعد بچے کا پیدا ہونا، پھر اس عورت کا جس بھی مرد کا انتخاب اس نے کر لیا بچے کی پیدائش کے بعد، وہ اس سے اس کا نکاح طے ہو جانا۔ اسی طرح ایک عورت کا کئی لوگوں کے تعلقات میں آنا اور پھر بچے کا پیدا ہونا، پھر ایک قیافہ شناس کا بلایا جانا کہ ایک آدمی آتا، بچے کے چہرہ مورا دیکھتا، پھر اور لوگوں کو، آدمیوں کو دیکھتا، جس کا چہرہ مورا اس سے قریب قریب ملتا، اس سے نکاح طے ہو جانا۔ یہ گزرے زمانے کے نکاح کے طریقہ ہوا کرتے تھے۔ اور لیٹسٹ زمانے میں جو بال برہمچاری ہے وہ غیروں کے یہاں، غیر مسلموں کے یہاں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ جو شادی شدہ نہیں ہے، جو کپڑا نہیں پہنتا، بدھسٹوں کے یہاں جس کے جسم پہ ایک بھی کپڑا نہ ہو، برہنہ ہو، ننگا ہو، وہ سب سے بڑا اپنے دھرم کا اپدیشک ہے۔ اس سے معلوم ہوا وہ انسانیت کے ہم خیال نہیں ہیں، بلکہ ان کے خیال جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور وہ انسانی ضروریات کا خیال رکھنے والے نہیں۔
اور اسی چیزوں کو انہی چیزوں کو تھوپنے کی اور انہی طریقوں کو، اور آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی نکاح ایک بشری ضروریات میں سے ہے، انسانی ضروریات میں سے ہے۔ دنیا کے اندر اور اس ملک میں بھی دیکھیں گے کہ سینکڑوں بابا اور سینکڑوں قسم کے یہودی پوپ اور سینکڑوں قسم کے عیسائی پادری اور ننس وہ زنا میں مبتلا ہے، اور ان کا نکاح نہیں کر رہے ہیں کہ نکاح کریں گے تو ہمارا عہدہ چھن جائے گا، لیکن اس زنا کے کاروبار بلکہ زنا کے پورے اڈے چلانے کے بعد ان کو پکڑا بھی گیا اس ملک میں، اور آج سینکڑوں بار ان کو پرول بھی دی جاتی ہے، باہر بھی نکلتے ہیں، اور تمام قسم کے پورے اڈے قائم کیے اور شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا نکاح کو انہوں نے کہا کہ خراب چیز ہے، جو حقیقت میں اصلی و حقیقی نسب والا آدم و حوا کی نسل والا طریقہ تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے جانوروں کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے اتنا آسان طریقہ نکاح کا عطا فرمایا تھا، جس نکاح کے طریقے کو مسلمانوں نے مشکل بنا دیا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت محبوب ہے۔ ہم اور آپ کیا اللہ کے رسول سے محبت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیوں اور خون کے آخری قطرہ بہا کے اللہ کے رسول کی محبت کا حق کو ادا کیا۔ اور پھر بھی آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا رات میں نکاح ہوا ہے، صبح کے وقت میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا۔ کچھ چمکیلی وغیرہ کپڑے پہ دیکھی، زعفران کا کچھ حصہ دیکھا، تو آپ نے پوچھا ہے عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہا ہاں جی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کہ ہمارا آپ کا معاشرہ ہوتا تو ناراض ہو جاتے، تعلقات ٹوٹ جاتے، کارڈ کیوں نہیں دیا، نیوتا کیوں نہیں دیا، گھر کیوں نہیں آئے، گھر آ کے تم نے ہماری جی حضوری کیوں نہیں کی، تم نے ایسے ہی بلا لیا، فون پہ کہہ دیا، یا تم نے ہم کو کارڈ بھی نہیں دیا، شرکت بھی نہیں کری، ناراض نہیں ہوئے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تم ایک بکری کا بھی اگر ہو سکے تو ایک بکری سے تم ولیمے کی سنت کو ادا کرو، ولیمہ ادا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر عبد الرحمن چاہتے تو پورے مدینے کی دعوت کرتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی اولادوں نے جب اپنے خزانوں کو دیکھا ہے تو سونے کے خزانے سے پھاوڑوں سے کھودنے کی نوبت آئی ہے، سونے کے خزانوں۔ اتنا مال اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا ہے، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فقراء قریبوں کے لیے مدینے کی سرزمین میں بڑے بڑے باغ فقراء کے لیے صدقہ کیا۔ وہ عبد الرحمن جو ٹاٹا برلا اس زمانے کی جس کے آگے فیل ہے، جس کے آگے بڑے بڑے مالدار فیل ہیں، اس کے نکاح کی، اس شخص کے نکاح کی سادگی اس بات کی علامت ہے کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، یہ شوبازی، دکھاوا اور گویا ریاکاری کا ذریعہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بات کی گواہی دیتی۔ اور خدات حضرات، قاضی حضرات نکاح کے موقع پہ بہت سی روایات پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ نکاح کا لحاظ کریں یا نہ کریں، ہم اور آپ نکاح کی سنت جو ادا ہے کرنی چاہیے، سادگی سے ادا کریں یا نہ کریں، لیکن قاضی حضرات جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا لحاظ ہر حال میں کرنا ہے، چاہے تمہارا نکاح ہو، چاہے جینا مرنا ہو، زندگی کا جو بھی سسٹم ہو، شعبہ ہو، حصہ ہو، اس میں اللہ کا لحاظ لازم ہے۔ لہذا قرآن کی آیت قاضی حضرات نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس ذات کا لحاظ کرو، اپنے اس رب کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کے جوڑے کو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے آدم و حوا سے اللہ نے بہت سے انسانوں میں آدمیوں کو، عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اس اللہ کا لحاظ کرو جس اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور تم اس رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے۔ یہ آیات قاضی حضرات نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک لڑکا ٹائم پاس کی نسبت سے چار چار لڑکیوں کو فیس بک سرکل کی بنیاد سے ذریعے سے، واٹس ایپ سرکل کے ذریعے سے، انسٹاگرام سرکل اور ٹویٹر سرکل کے ذریعے سے وہ مختلف اعتبار سے ایک ایک لڑکا چار چار لڑکیوں کو ٹائم پاس کر رہا ہے، اور ماں باپ اس کے گناہ کا وبال لے رہے ہیں، پھر بھی اس کے نکاح کی تیاری نہیں کرتے۔ اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اسٹینڈ ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، ٹاٹا برلا کی اولاد بن جائے، تب وہ اپنی اولادوں کا نکاح کریں گے، جب تک کہ یہ ٹاٹا برلا کی اولادوں کی طرح پیسہ لگے۔ تو اس زنا کا گناہ جو چاہے نظروں سے دے رہا ہو، ہاتھوں سے دے رہا ہو، اور تمام قسم کا حقیقی زنا جو شرمگاہ کا ہے وہ انجام دے رہا ہو، اس تمام گناہ کا اگر وہ شریک ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کے وہ والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو اس کے اسٹینڈ ہونے کا، بہت ہائی پروفیشنل جاب کا اور ہائی پروفیشنل بزنس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، من ولد لہ ولد، جس کے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، فلیحسن اسمہ وادبہ، اچھا نام رکھے، اس کو اچھا ادب سکھائے، اور آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ، بالغ ہو گیا۔ گزرے زمانے میں، ہمارے بچپنے میں، ہم لوگوں کے زمانے میں، بچپنے کے زمانے میں موبائل وغیرہ اتنے نہیں ہوا کرتے، فحش کاریاں اور گندے اڈے اور لیو ان ریلیشن کے نام پہ جو قانون اس ملک میں پاس ہوا ہے، وہ گندا قانون بھی اس زمانے میں پاس نہیں تھا۔ تو جس زمانے میں جنریشن کو گندگی بچپنے سے نہیں دکھائی جائے گی، تو بالغ ہونے کی جو میعاد ہوگی، مقدار ہوگی، عمر ہوگی، وہ بھی بڑھی ہوئی ہوگی، آگے ہوگی۔ اور اس زمانے میں بچہ چھوٹی سی عمر میں یوٹیوب سسٹم چلا رہا ہے، ہر قسم کی ریلز گندی ہوں، میلی ہوں، کچیلی ہوں، فحش مذاق ہوں، فحش گندگیاں، میل کچیل اس میں بھرا ہو، سب بچہ دیکھ رہا ہے۔ بالغ ہونے کی بچے کی عمر بھی گھٹ گئی، وہ کم عمری میں چلا گیا، اور کم عمری کا بچہ، 5th اسٹینڈرڈ کلاس کا بچہ، چھوٹے کلاس کا بچہ لڑکیوں کو لے لے کے بھاگ رہا ہے۔ کیونکہ اس کی صحیح طور سے نگہداشت بھی نہیں کی جا رہی ہے، اور جب وہ بالغ ہو رہا ہے اس کے نکاح کی فکر بھی نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نکاح کو انجام دے۔ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، بالغ ہو گیا، نکاح کو انجام نہیں دیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، کوئی گناہ کر بیٹھا، گندی حرکت کر بیٹھا، اس ملک کے گندا قانون جو لیو ان ریلیشن کے نام سے پاس ہوا ہے کہ شادی کرو یا نہ کرو، نکاح کرو یا نہ کرو، بیاہ کرو یا نہ کرو، کسی بھی لڑکی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ اویو میں چلے جاؤ، فلاں جگہوں پہ چلے جاؤ، کمروں میں رہو، اویو اسٹار قسم کے ہوٹل قائم کیے گئے ہیں، زنا کے اڈے بنائے گئے ہیں، ان میں قائم کرو، تم چاہے لیو ان ریلیشن کے نام پہ کچھ کرو، تمہیں کوئی گناہگاری نہیں ہے۔ یہ اگر ان کاموں میں ملوث ہو گیا، فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس گناہ کا ذمہ دار اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر باپ کی چاہت تھی کہ نہیں میرا بچہ نکاح کر لے، تھوڑا بہت کام کرے، بیوی کی کفالت کرنے کے لائق ہو جائے، اگر بچے کی اس میں ذمہ داری گڑبڑ ہے، لڑکے کی ذمہ داری، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں ہے کہ تمام اکثر طبقہ، ہمارے علاقے کا لیٹسٹ جنریشن کے نئے لڑکے گلی گلی کوچے کوچے پب جی سسٹم میں اور تمام قسم کے موبائل گیمنگ میں سسٹم میں ڈوبے ہیں۔ موبائل کا خرچہ نکالنے کے لیے کچھ دن کام کر لیا، پھر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں جب تک ٹاٹا برلا کی نوکری نہیں مل جائے گی، ہائی پروفیشنل جاب نہیں مل جائے گی، اس وقت تک ہم جاب نہیں کریں گے۔ تو اس زنا کی ذمہ داری اب باپ پہ نہیں آئے گی، اس زنا کی ذمہ داری، اس زنا کا گناہ، کالی کرتوت کا گناہ، یہ اسی لڑکے پہ آئے گا۔ کیونکہ باپ تو چاہ رہا ہے کہ تم تھوڑی سی کمائی کر لو، تھوڑا سا کام کر لو، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ
تم چھوٹی سی بھی جاب پکڑ لو، اگر تمہیں دیکھیں گے کہ تم گھر بار سنبھالنے لائق ہو ہم نکاح کر دیں گے، لیکن تم چاہ رہے ہو کہ ہم بادشاہ والی زندگی پہلے سے بچپنے سے جی لیں، ابھی سے ہم ٹاٹا برلا پروفیشنل میں چلے جائیں، تو زنا کی جو اویو سسٹم میں زنا انجام دیا گیا اور تمام گلی کوچوں میں زنا انجام دیا گیا اور تمام لیو ان ریلیشن کے نام پہ زنا انجام دیا گیا، اس گناہ کا ذمہ دار اب اس کا باپ نہیں بلکہ وہ خود ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے لوگوں، اے نوجوان لوگوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، پیسے کی نسبت سے بھی، پیسے کی نسبت سے یہ نہیں کہ خود بہت بڑی بلڈنگ موجود ہو، خود روزانہ چکن روسٹر سے کم بات نہ ہوتی ہو، بلکہ کم سے کم اللہ نے کم سے کم اتنا دیا ہو کہ وہ 2 وقت کی سکون سے روٹی کھا سکتا ہو، چاہے کرائے پہ رہنے والا ہو، ایک اگر کسی بیٹی کو لا سکتا ہے، لا کے رکھ سکتا ہے، اتنی جو بھی ہے نوکری ہے، اتنی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، تو پھر کہا فعلیہ، تو اس کے لیے کہا فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے کہا فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ ومن لم یستطع، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، نہ ہائی پروفیشنل جاب ڈھونڈ رہا ہے، تو بھائی اس کو زنا سے بچنے کے لیے لازم ہے فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے، اپنی قوت شہوانیہ جو اندر کی شہوت ہے، اندر کی جو چاہت ہے، وہ اس کو مٹائے روزے کے ذریعے سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سنت کو ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف بات یہ ہے کہ جو شخص، جس شخص کے زنا میں پڑنے کا یقین ہو جائے، جو زنا میں ملوث ہونے کا بالکل یقین رکھے کہ اب ہم زنا سے بچ نہیں سکتے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر، بلکہ نکاح سنت نہیں فرض ہے، لازم ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ کم سے کم وہ اویو سسٹم کے جو ہوٹل بنے ہیں مال روڈ اور دوسرے علاقوں میں، پوش علاقے جو کہلاتے ہیں، اور تمام ریلیشن کے نام پہ جو زنا کے اڈے قائم کیے گئے ہیں، وہ کم سے کم ان زنا کے اڈوں سے بچ سکے۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے، قرآن کی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں یہ لازم نہیں ہے کہ برادری بالکل برابر ہو، نکاح میں یہ لازم نہیں ہے کہ برادری نیچی ہو، نیچی اوپر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، سوائے لڑکی کے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی برادری کا خیال کیا جائے گا، کیونکہ نسب وہ مرد سے چلتا ہے انسانوں میں، اور جانوروں میں جو نسب چلتا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں لیو ان ریلیشن قائم کیا گیا، یہ جانوروں کا قانون ہے، لہذا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ماں سے پہچانا جائے گا، کیونکہ وہ سینکڑوں مردوں کے ساتھ ٹہنی گھومی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو جانور ہوں گے، ان جانوروں میں بچہ جو اس کا پیدا ہوتا ہے وہ مادہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جو انسان ہوں گے، انسانوں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں اور جانوروں کے درمیان۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم اپنے درمیان جو ایامہ ہیں، علماء نے، مفسرین نے اس کی 3 تشریحات کی ہیں۔ ایامہ میں سب سے پہلی وہ عورت جو کنواری ہو، دوسری بیان فرمایا کہ جو بیوہ ہو، تیسری بیان فرمایا جو طلاق شدہ مطلقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان تینوں میں سے جس سے بھی ہو تم نکاح کرو، اور آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں تمہارے جو نیک غلام بندے ہیں، جو تمہارے نیک غلام ہیں، گزشتہ زمانے میں غلامی کا دور گزرا ہے، لہذا جو غلام ہیں، باندیاں ہیں تمہارے نیک، ان کا تم نکاح کرا دو۔ آگے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت رکھنے والا، اللہ جاننے والا ہے۔ اب آئے جنریشن کی طرف کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے طلاق شدہ سے نکاح کرنا، ایک ہے بیوہ سے نکاح کرنا۔ بیوہ سے نکاح کرنے میں تو آدمی سمجھتا ہے ٹھیک ہے کر لو، کسی کی غمخواری ہو، لیکن طلاق شدہ کا ایک جو مزاج بنا رکھا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک تو برادری کا، ایک طلاق شدہ کی، طلاق شدہ سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آپ زمانے نبوی میں جائیں، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ، پہلا نکاح عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہوا، شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح زید بن خطاب سے ہوا، شہید ہو گئے۔ تیسرا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا، شہید ہو گئے۔ چوتھا نکاح حسن بن علی سے ہوا، آپ کو لقب دیا گیا زوجۃ الشہداء، شہیدوں کی بیوی، اسماء بنت امیس۔ پہلا نکاح جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضرت علی کے بھائی ہیں۔
दूसरा निकाह हजरत अबू बकर से हुआ, उनके इंतकाल के बाद तीसरा निकाह हजरत उमर से हुआ। आप जाए फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा की जाए। फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा तलाक शुदा है, उनकी तलाक हो गई। तलाक होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, 3 पैगाम आ गए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल 3 पैगाम आए हैं, किससे निकाह करूं, इद्दत का ज़माना गुजर चुका है। अल्लाह के रसूल किससे करूं? आपने फरमाया अगर मेरी राय लेती हो तो मेरी राय उसामा बिन ज़ैद के लिए। रिवायत में मिलता है हज़रत फातिमा बिनते कैस ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल की राय बहुत मेरे लिए बेहतर रही और ये निकाह मेरे लिए बाबरकत। और हमारे निकाहों में सबसे ज़्यादा मसला 2 तरफा है। एक तरफा लड़की वालों का है और एक तरफ लड़के वालों का। लड़के वालों का मसला ये है कि लड़की वालों का बैकग्राउंड अच्छा हो। लड़का जब हमारा घर जाए, ससुराल जाए, तो उसके लिए अलग कमरा मौजूद हो, उसका बैकिंग सिस्टम मजबूत हो। पीछे अगर मेरा लड़का फकीर और मोहताज हो जाए तो हमारा सामने का जो सिस्टम है, ससुराली सिस्टम है, वो उसको स्टैंड करने में, मजबूती देने में मदद कर सके। ये सोच लड़के वालों की हो चुकी, लड़की वालों का सिस्टम। और ये सोच ना होती तो गुजरे हुए ज़माने में, अभी चंद ज़माने पहले एक माँ ने अपनी बेटी से, बेवा औरत ने अपनी बेटी से कहा कि तुम नौकरी करो, जॉब करो, तुम्हारा निकाह ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक तुम माल जमा नहीं करो। एक माँ को अपनी बेटी से ये कहने की नौबत तब पेश आई है जब हमारे माशरे में गंदगी का उरूज, जिना करना आसान हो गया, निकाह करना मुश्किल। दूसरा पहलू लड़की वालों का है। लड़की वाले भी हाई स्टैंड, हाई प्रोफेशनल लड़का ढूंढ रहे हैं कि लड़का सरकारी नौकरी करने वाला हो, बड़ा घराने वाला हो, खुद का बड़ा कोठी रखने वाला, घर रखने वाला हो, और उसका बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत हो कि मर जाए, अगर वो मर जाए तो मेरी बेटी उसके मरने के बाद में भी अच्छा खासा खाती पीती रहे। गोया उनकी निगाहें अल्लाह से हटकर उसके शौहर पर और उसके बैंकिंग सिस्टम पे आ गई। इसलिए दोनों तरफ से ये चीजें गड़बड़ाई हैं। एक जहेज की लानत तो थी, बहुत हद तक शहरों के अंदर जहेज की लानत में कमी आई है, गांवों में आज भी रिवाज है और डिमांड है कि 5 लाख दो, बाइक दो, कार दो, फला करो। आज भी सैकड़ों गांव मुसलमान होने के बावजूद इस बीमारी से जो है ग्रस्त है, इस बीमारी में मुब्तला है। और हमारे माशरे में, दूसरे माशरे में देखें, वो ब्रह्मचारी होकर इबादत गुजार कहला रहे हैं, जिना के अड्डे चला रहे हैं अपने अपने आश्रमों में, सैकड़ों, साफ लफ्जों में। और बहुत से पोप और पादरी और नंस वो जिना में मुब्तला हैं और उसके बाद उनकी बशरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ इजाज़त दी गई नहीं, निकाह करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अदा करो। और जहेज जैसी लानत, जहेज के मामले में अगर आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो रिवायात मशहूर की गई कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत फातिमा को जहेज दिया, तो आप रिवायात में पढ़ेंगे कि अबू तालिब के 4 बेटे हुए, अकील, तालिब, जाफर, अली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया कि ऐसा है, तालिब की ज़्यादा आमदनी नहीं है, अबू तालिब की ज़्यादा आमदनी नहीं है, लिहाजा 2 लड़कों को, इनमें से एक लड़के को हम लोग अपनी किफ़ालत में ले लेते। हज़रत अब्बास की किफ़ालत में जाफर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत और निगरानी में अली आए। और आप जानते हैं जिसकी निगरानी और किफ़ालत में बाप की तरह, अगर बच्चा है और बच्चे की किफ़ालत बाप के हिस्से में आई है, बाप उसकी किफ़ालत करता है, तो वो उसकी हर चीज़ का जिम्मेदार होता है। लिहाजा आप देखें, एक मौका था जिस मौके पे, जंग के मौके पे, हितनिया ज़िरा जिसे आर्मर कहा जाता है, वो लोहे का कवच हज़रत अली को इनाम में दिया गया जंग जीतने के बाद। अल्लाह के रसूल कफील है, बाप की हैसियत है, लिहाजा जब फातिमा से निकाह कराने का मौका आया 2 हिजरी के मौके पर, उस मौके पे हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ बाजार से सामान खरीद के लाओ, अपनी उस ज़िरा को बेच के। और लोग दलील पेश करते हैं कि ये जायज़ था कि एक चादर दी, एक मशकीज़ा दिया, एक तकिया दिया, बल्कि ये मशकीज़ा, ये तकिया, ये तमाम चीज़ें खुद हजरत अली की ही पैसे से। इसलिए अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया है, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, ये गुनाह के जो जिना जैसा गुनाह है, जिसके बारे में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि जिना के करीब ना जाओ, ये बदतरीन बुराई
بہت ہی برا راستہ ہے۔ اویو ہوٹل کے نام پہ، لیو ان ریلیشن کے نام پہ ہماری مسلم اسلامی جنریشن کو بہکا کے، اور فیس بک سرکل کے نام پہ، واٹس ایپ سرکل کے نام پہ بہکا کے ہمارے بچے زنا کے اڈوں پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں اور نکاح جیسے پاکیزہ حکم کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاشرے میں نکاح کو آسانی کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ ہو اس کو بھی عقل سلیم دے، اور بچے کو بھی، اولاد کو بھی اپنے گھر کی کفالت کرنے اور گھر کی ذمہ داری اٹھانے اور اللہ کے حکموں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ وقف کا جو قانون سلسلے میں جو ظالمانہ قانون پاس ہونے کی کوششیں جاری ہیں، اس کے متعلق علماء کا ایک جلسہ مسجد جامع علوم جامع مسجد میں آج رکھا گیا ہے۔ مغرب بعد آپ تمام حضرات اور جو آپ کے متعلقین ہیں ان سب کو لے کر وہاں حاضر ہوں۔ بڑے علماء حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، عبدالرحیم مجددی صاحب اور تمام بڑے علماء، نامور علماء جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہیں، وہ آئیں گے، اپنا خطاب پیش کریں گے۔ اس لیے اس میں شرکت آپ کی لازم و ضروری ہے۔ خود بھی حاضر ہوں، دوسروں کو بھی لے کر حاضر۔ آخر